کھڑا ہو جائے گا تو یہ تو ساری نظام کو تبدیل کرنے والی بات ہے. کیا ہم اس چیز کو اس طرح لیں یا پھر ہم اس چیز کو اس طرح لیں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور وہ ظلم سہ رہے ہوتے ہیں اور پھر قوانین پر عمل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں جی، السلام علیکم. بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. قانون جو ہے وہ ہماری پہلے تو ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو آئین ہے وہ ویسے ہی ہمیں شروع سے ہی ایک انوائلیبل آپ کا رائٹ ہے ٹو ڈگنیٹی. ڈسپائٹ دیٹ ہم نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے ڈومیسٹک وائلنس جہاں پہ ہوتی ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس کا یہ نہیں مطلب بالکل کہ جی مار کٹائی ہو تو پھر اس میں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ مانیٹری اگر آپ کو ابیوز کر رہے ہیں، آپ کو پیسے نہیں دے رہے یا آپ کو مینٹل ابیوز کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ اس قانون کے تحت جا سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ ایک لینڈ مارک، ڈیفینیٹلی ایک لینڈ مارک اسٹیپ ہے، کیونکہ بڑی مشکلوں سے ڈومیسٹک وائلنس کو ایک ریکگنیشن مل رہی ہے جہاں پہ ونربل لوگ، صرف عورتیں نہیں، بزرگ لوگ بھی، اور ونربل بچے اور بچیاں جن کے گھر میں ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہے. میں نے دیکھی تھی جو سینٹ میں ڈسکشنز ہوئی اور جو اپوزیشن میں بھی جو باتیں ہو رہی تھیں، مگر ان کا آئی تھنک وہ کلیئر نہیں تھے اس بات پہ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس قانون کے تحت وہ ان ایکسٹریم ہیں جہاں پہ قانون کا آنا لازم ہے، جہاں پہ اسٹیٹ ہیز ٹو ایکٹ. اور اگر نہیں ایکٹ ہوگی اور اگر کوئی فورم نہیں ہوگا تو یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 20 سے 25% عورتیں ہر سال ڈومیسٹک وائلنس فیس کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہے اور ابھی وہ بہت ہی زیادہ فالٹی ہے، اس میں لوپ ہولز ہیں اور ان کو کبھی ریلیف نہیں ملتی. یہ لیکن ان دیکھیں کے نا لیے امرین صاحبہ، پروٹیکٹ کے موجود ہونے کے لیے. باوجود عمل درآمد نہیں ہوتا. دوسرے ابھی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کو بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ کہیں کوئی ایک بزرگ افراد ہیں یا کوئی ساس ہے یا کوئی ماں ہے، کبھی کوئی اپنا بچہ تشدد کر رہا ہے یا بہو تشدد کر رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ خود تو وہ جا کے شکایت درج نہیں کرا سکتے، ویڈیو آتی ہے کہیں نہ کہیں سے، وہ وائرل ہوتی ہے تو پھر قانون بھی حرکت میں آتا ہے، نظام بھی حرکت میں آتا ہے. ویسے تو قوانین موجود ہیں لیکن لوگوں کو اویئرنیس بھی تو نہیں ہے کہ کیسے ہم نے جا کے کمپلین کرنی ہے، پھر اس پہ عمل بھی نہیں ہوتا. دوسری بات نہیں، بالکل اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ قانون موجود ہوگا تو لوگ آئیں گے. آئی تھنک 3-4 انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں میڈیا کو بھی ایڈ شورلی کروں گی، کیونکہ میڈیا کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ لارجر اسکیل پہ ہوتا ہے ایز کمپیئرڈ کہ آپ عدالتوں میں جائیں یا ایون پارلیمنٹ میں جائیں. مجھے لگتا ہے کہ پولیس، جوڈیشری، آپ کی جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں اور آپ کا میڈیا کو اکٹھا کام کرنا چاہیے. اور ہم اب کر بھی رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی اینٹی ریپ جو لا ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے اسپیشل میڈیا کی کمیٹی بٹھائی تھی اور وہاں پہ ریپرزینٹیوز ہیں ٹو ٹیل دیم کہ ہم کس طریقے سے اس کو جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن از ڈیفیکلٹ، اس کو ایزی ایکسیس کرنا چاہیے. میری سجیشن کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک آن لائن پلیٹ فارم بنا دیں، ایک آن لائن طریقہ بتا دیں کہ آپ ان کو رپورٹ کر سکیں. مگر اس میں کچھ چیزیں فالٹی بھی ہیں، جیسے کہ سینئر سٹیزن ایکٹ اس وقت انہوں نے کیا ہے، مگر اس کے علاوہ جو سینئر سٹیزن پروٹیکشن بل جو انہوں نے پریونشن پروٹیکشن ہے اس میں کافی کیسز اس طریقے سے بھی آتے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، میرے پاس پرسنلی آتے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ساس ہو گئی یا سسر ہو گئے جنہوں نے بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو گھر سے نکال دیا تو اس میں پھر کیا پروٹیکشن ہے؟ کیا یہ اس کا مس یوز کریں گے؟ سیڈلی انفارچونیٹلی ایسے کیسز موجود جو ہیں اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا تاکہ یہ مس یوز نہ ہو. صحیح. اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں ان کیسز کے لیے جہاں پہ یہ ضرورت ہے. اچھا امرین صاحب، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپ کیسز میں بہت اضافہ ہوا ہے. اب چاہے وہ ایک عورت ہو، بچی ہو، بچہ ہو، مرد ہو، خواجہ سرا ہو، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. کیسریشن کا بل بھی آیا ہے، زینب ایکٹ بل بھی آیا، لیکن دونوں ہی ایسے بل ہیں جن پر ابھی تک عمل درآمد شروع نہیں ہوا. گرفتاری کی حد تک بات رہتی ہے، اس کے بعد وہ شخص رہا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم کیسے اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کے کیسز روکنے کے لیے پہلے سزائیں دی جائیں سخت سے سخت تاکہ لوگوں کو عبرت ہو؟ نہیں، بالکل آئی ایبسلیوٹلی ایگری. موٹر وے انسیڈنٹ کے بعد یہ چیز بہت زیادہ نظر آئی. اور ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک ڈفرینس ہے رپورٹڈ کیسز. ہمیں ابھی زیادہ لگتے ہیں کیونکہ اب میڈیا کی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں، مگر ابھی لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. جہاں تک آپ لا کی بات کرتی ہیں، بالکل لا میں بڑا ٹائم لگا ہے اور بڑی ہی ابھی تک کوئی کوئی آپ کو ایک نظر نہیں آ رہا کہ پراپر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. ہاؤ ایور کیونکہ میں
पार्ट हूँ सिलेक्ट कमेटी का, गवर्नमेंट की तरफ से एंटी रेप ऑर्डिनेंस के लिए बन गया है। उसमें मुझे बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जहाँ पे मुझे लगता है कि अब ये चेंज आएगा। इन्होंने स्पेशल कमेटी के अलावा कोर्ट स्पेशलाइज कर दी हैं ताकि इस टाइप के जो केसेस हैं इनको हम स्पीडीली और स्पेसिफिकली जो औरतों का रेप है या बच्चों का जो रेप है, बॉय और गर्ल, उनको हम स्पेसिफिकली हम जजेस को ट्रेन कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन कर रहे हैं, और हम जो मेडिकल लीगल ऑफिसर्स होता है जो फोरेंसिक करता है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो लैक करता है। क्योंकि प्रॉब्लम फिर ये आ जाती है कि भाई डीएनए जो है अगर मैच करना है तो वो किस तरीके से जाएगा, जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, आपके पुलिस डिपार्टमेंट को जरूरत है, आपकी जुडिशरी को जरूरत है, आपके जजेस को समझाएं कि कितनी ग्रेविटी है क्या इस आप समझती सिचुएशन हैं में, अमीन आप साहिबा इस कि तरीके से बेल नहीं दे सकते। इस तरह के केसेस को खुसूसी अदालतों में चलाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जो स्पेशली जेंडर केसेस होते हैं, जेंडर सेंसिटिव। आप सिंपल एक मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी कभी सेशन अदालत आए, आपको नजर आएगा कि आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं पे मुजरिम होंगे जिनके पास हथकड़ियां लगी होंगी। वहां पे एक रेप विक्टिम को वहां पे खड़ा करना, औरत को या बच्चे को, और वहां पे सवाल जवाब करना, स्पेशली जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने किया कि रेप विक्टिम को मना कर दिया है, उसकी हिस्ट्री जो है नहीं पूछनी आपने, उसके किरदार पे दाग नहीं डालना, ये सब अब लॉ में बदल गया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है। उनके लिए ये एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर होता है कि आए जिसने आपके साथ रेप किया या ज्यादती की, आपसे सवाल पूछ रहा है उसका वकील जो बार बार आपके किरदार पे सवाल उठा रहा है, वो जो है उसमें फिर लोग और फैमिलीज इतनी इंटिमिडेट हो जाती आप हैं। सही कह रही हैं। और अमूमन हम ये देखते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू अमरीन साहिबा, के जो विक्टिम होता है उसकी ही कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। हाँ कभी ये भी बहस होती है कि शायद लिबास ऐसा था इसलिए रेप किया गया, कसूरवार उस विक्टिम को ठहराया जाता है। लेकिन जब किसी बच्ची का रेप होता है, जब किसी मर्द का रेप होता है, जिस तरह अभी हालिया वाकया है बदफेली का कि एक मदरसे में बदफेली हुई, तो उस पर हम किसको कसूरवार ठहराते हैं? ये एक बहस है। दूसरी बात ये कि जब आप गिरफ्तारी देखते हैं, गिरफ्तारी हो गई, अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मदरसे में जो बदफेली का वाकया, वो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जमानत भी हो गई। ये इतना आसान ऐसा लगता है कोई खेल है कि एक मामला उठा, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, फिर रिहाई हो जाती है, या फिर नहीं होती है तो वही जो आप बात कर रही हैं कि विक्टिम को कसूरवार ठहराया जाता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा कसूर था इसलिए तुम्हारा रेप हुआ है। बिल्कुल, आई थिंक बड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को चेंज करने के लिए। मुझे नहीं लगता अगले 10 साल 15 साल में हमें कोई ऐसे प्रोग्रेसिव चेंज नज़र आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइक आई सेड हर चीज़ को, इवन जजेस को ट्रेन करने की ज़रूरत है, लॉयर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, इस पे बेल नहीं मिलनी चाहिए चाहे कोई। और मुझे लगता है कि जो अब ये जो रिसेंट चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, इसमें सिर्फ एक बंदे को नहीं पकड़ना चाहिए था, इनको सील कर देना चाहिए था ये मदरसा। यहाँ पे और बच्चे भी होंगे जो विक्टिम्स हैं। हम एक चीज पे जो मीडिया पे रिपोर्ट होती है, हम उसके पीछे पर जो चेन है उसको हम नहीं देखते। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें एक बहुत हाई लेवल पे, यानी कि जजेस की तरफ से और लोअर जुडिशरी और सीनियर जुडिशरी, लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स, अगर आप उनको सिखाएंगे नहीं, क्योंकि सैडली यही लगता है कि उनको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्योंकि खैर बाकी चीजें भी हैं, आपको पैसे दिए जाते हैं और फिर डिसीजन आ जाती हैं, या चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।